ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت مسلسل ناکامیوں کا شکار ہے. آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد سے سفارتی، سیاسی، عالمی سطح پر ان کو مسلسل ناکامی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو فرسٹریشن ہے اس میں وہ بہت زیادہ بے چین ہیں؟ کبھی وہ افغانستان جا کے پاکستان کے خلاف کارروائیاں کروانے میں زیادہ دلچسپی رکھ رہے ہیں، کبھی وہ بلوچستان میں، کبھی وہ دہشت گرد کارروائیاں پاکستان میں جو ہو رہی ہیں ادھر ان کی توجہ زیادہ ہے. آپ کو یہ فرسٹریشن لگتی ہے یا یہ ایک یوزول ڈیزائن ہے ان کا پاکستان کے خلاف؟ یہ سروائیول لگتا ہے مجھے تو بی جے پی کا، اور بی جے پی کے ساتھ ساتھ آر ایس ایس کا سروائیول لگتا ہے. 1925 سے لے کے آج تک آر ایس ایس جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی تھی، اور اب بھی ہر قسم کی اس نے انڈیا میں مائنورٹیز ہو گئے یا اور ان کی اپنے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہو گئے، ہر جگہ اپنا تسلسل قائم کیا تھا. اور اسی آر ایس ایس کی ہندوتا مائنڈ سیٹ کے تحت انڈیا پاکستان کے خلاف، خاص طور پر مودی ایڈمنسٹریشن پاکستان کے خلاف جتنی بھی کارروائیاں سے پہلے کرتا رہا ہے اس کے پیچھے. اب رہا سوال کہ ان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ ان کو پتہ ہے بہار کا الیکشن اپنی جگہ، لیکن آئندہ آنے والے جو جنرل الیکشنز ہیں اس میں بی جے پی تو ان کے اپنے اسکالرز کو اور ان کے اپنے جو دانشور ہیں ان کو بھی وہ نظر نہیں آتے کہ وہ اپنی اس جو مسلسل جیت ہے اس کو برقرار رکھ سکے، بلکہ ان کے تو اب جو پاکستان کے موقع حق کے بعد جس طرح مودی ایڈمنسٹریشن اور مودی کا خود جس طرح گراف ڈاؤن ہوا ہے تو وہ اس کے لیے وہ تل ملا رہے ہیں. اسی لیے جو ایکسرسائز ہو رہی ہے سر کریک کے ساتھ ساتھ، اسی لیے جو آج پریس کانفرنس کیا ہے انفارمیشن منسٹر اور منسٹر آف اسٹیٹ جو منسٹری آف انٹیریئر کے جو ہیں طلال صاحب، تو انہوں نے جو کیا ہے وہ بھی اسی چیز. اب رہا سوال کہ وہ تو ہاتھ پاؤں اپنے ہر لحاظ سے انڈیا مارے گا. جو دنیا کے سامنے ایکسپوز کرنے کا معاملہ، ظاہر ہم کئی دفعہ ڈوزیئرز بھیج چکے ہیں، مطلب جیتے جاگتے ایجنٹس ہم نے دنیا کو دکھائے ہیں پکڑ کے کہ یہ بھارت کا ایجنٹ اور یہ پاکستان کے اندر ہے اور یہ کارروائیاں کر رہا ہے، دہشت گردی کی کارروائیاں کروا رہا ہے. ہم نے ان کے پائلٹ کو پاکستان کی سرزمین سے گرفتار کر کے ان کو واپس کر دیا. کتنا اور زور لگانا پڑے گا پاکستان کو یہ ریئلائز کرانے کے لیے کہ بھارت کو دنیا روکے کہیں پہ کسی جگہ پہ؟ دیکھیں، چاہے وہ یہ مسائل ہوں جو آپ نے ڈوسیئر کی بات کی، ڈوسیئر ایک مرتبہ نہیں، ہم 2 یا 3 مرتبہ دے چکے ہیں، ثبوتوں کے ساتھ دے چکے ہیں، کشمیر کے حوالے سے بھی دے چکے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے بھی دے چکے ہیں، اور اس کا ذکر کچھ تھنک ٹینکس نے امریکہ میں بھی کیا ہے، اس کا ذکر کچھ انٹیلیجنس ایجنسیز جو مختلف ممالک کی ہیں انہوں نے بھی کیا ہے. لیکن اب اور پہلے میں پاکستان کی جو فورن پالیسی کا ایک ٹریجیکٹری ہے، جو اڑان ہے، پہلے میں اور اب میں بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. جو آپریشن معرکہ حق کے بعد جس طریقے سے بام و عروج پر فورن پالیسی پہنچی ہے، اس سے اب کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ایک سوال ہے. کیونکہ پہلے تو ٹھیک ہے ہم کہتے تھے، کوشش کرتے تھے، وہ کامیاب نہیں ہوتی تھی. اب اس کے بعد ان کوششوں اور کاوشوں میں کامیابی کے عنصر زیادہ نظر آنے لگے ہیں. اگر ہم کریں مثال کے طور پر کیا کیا جا سکتا ہے، ابھی جتنے ہم نے ثبوت دیے وہ سارے کے سارے ثبوت کس چیز کی غمازی کرتے ہیں؟ وہ غمازی کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کا چارٹر جو کہ انٹرنیشنل قانون ہے اس کی خلاف ورزی انڈیا کر رہا ہے کہ کسی ساورن کنٹری میں دہشت گردی پھیلائے، کسی ساورن کنٹری میں اپنا سرونگ ملٹری نیول آفیسر بھیجے. تو یہ تمام چیزیں، اور پھر جو را کی جتنی دنیا میں سب سے زیادہ فنڈنگ ہے ہم نے اس کا ذکر کر کے ڈوسیئر میں وہ بھی دیا ہوا ہے، جو کہ پراکسی وار میں لگایا جا رہا ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے. لیکن کچھ تو بڑے سالڈ پروفز ہیں. اب ان کو کیا کرنا چاہیے کہ کیونکہ ابھی ہماری سیکورٹی کونسل میں بھی اس وقت ہم ممبر ہیں اس کے، اس وقت ہماری جس طرح کہ میں نے بتایا کہ کچھ ہماری جو اڑان ہے وہ بہتر ہے، بہت اچھی ہے. تو اب اگر ہم سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن موو کریں چیپٹر 7 کے تحت تو اس میں ہمیں کامیابی کے چانسز زیادہ ہیں. جو بھارت کا اور امریکہ کا دفاعی معاہدہ ہوا ہے اور پاکستان نے اس کا نوٹس بھی لیا ہے، آپ اس معاہدے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آلریڈی ان کی ایک بہت زیادہ ڈیفنس کوآپریشن ہے آپس میں، تو ایک ایسے وقت میں جب یہاں پہ اس پورے خطے میں نئے الائنسز بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس میں کتنا پرٹیننٹ ہے
یہ بھارت کے لیے اور خود اس خطے کے لیے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں، کئی چینلز پہ کہتا رہا ہوں کہ یہ ونڈو آف اپرچونٹی زیادہ عرصہ نہیں رہے گی جو ابھی ہمیں ملی ہے. تو اسی لیے میں نے پہلے جو گفتگو کی ہے اس سے پہلے وہ بھی کیا ہے میں نے چیپٹر 7 والی جو میں نے بات کی ہے، اور ڈاکٹر ماریہ صاحبہ نے بھی صحیح فرمایا ہے. 1267 کے بارے میں، 1373 کے بارے میں جو ریزولوشنز ہیں، یہ دنیا کے اقوام کے قوانین، انٹرنیشنل قانون ہے جس کی پاسداری کرنا ہر ایک کا فرض ہے. ٹھیک ہے، ہم اگر اس چیز کا احتمال ہے کہ ویٹو نہیں ہوگا تو ہم کیا کبھی ریزولوشن پیش ہی نہیں کریں گے؟ ویٹو اگر ہو جائے گا تو ہماری جو اس وقت پوزیشن ہے اسٹرانگ ہے، اس لیے ہم کر سکتے ہیں. خیر، اس میں پاس ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، چانسز یہی ہیں کہ اس دفعہ جیو پولیٹیکل جو تغیرات ہیں اس میں تبدیلی آئی ہے. ٹرمپ کا وتیرہ دیکھیں آپ، جو باقی ممالک ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اس کا دیکھیں، تو اس لحاظ سے چانسز زیادہ ہیں. اب آ جاتے ہیں اس بات پر، یہ ڈیفینس کی جو ایگریمنٹ ہوا ہے کوئی پہلا ایگریمنٹ نہیں ہے، 6 ایگریمنٹ پہلے ہو چکے ہیں اور بڑے کلیدی قسم کے. اس سے پورے خطے کی اسٹیبلٹی پہ یقیناً فرق پڑتا ہے، اور یہی ایگزامن کر رہا ہے پاکستان، اور پاکستان کو کنسرن بھی اسی بات کا ہے ہم کیسے اس چیز کو، یا ریجن کے باقی چائنا کس طرح کر لے گا کہ وہ جو ہے اس کے FF414 انجن مینوفیکچر کرنا شروع کر دیں مل کے، اور ساتھ میں ڈرون جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں MQ-9B، کہ اس کو جو سلسلہ شروع کر دیں اس کا، تو وہ تو ذرا بڑے ہائی الٹیٹیوڈ قسم کے، تو وہ تو اس خطے کی اسٹیبلٹی کو خراب کریں گے، اس کو ڈس بیلنس کریں گے. جوائنٹ پروڈکشن اگر وہ کرنا شروع کر دیں تمام قسم کی، جو کہ اس ایگریمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس سے پہلے تو اور بہت ساری اس کے علاوہ ہیں، اور اس کے بعد AI کے ذریعے ملٹری آرمز ایمونیشن وغیرہ کو کرنا شروع کر دیں، تو یہ تمام کی تمام چیزیں اٹس ویری ڈیٹریمنٹل فار دی اسٹیبلٹی آف دس انٹائر ریجن، جس میں چائنا شامل ہے. اور اس نے کیا کہا ہے ڈیفنس سیکٹری نے امریکہ کے، وہ کہتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ انڈو پیسیفک میں انڈیا جو ہے اس لحاظ سے اس کو ہمیں اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے ان ایگریمنٹس کے تحت کہ ہم اسے انڈو پیسیفک پہ ہمارا رہے، جو انفلوئنس رہے. تو یہ تمام چیزوں کو اگر دیکھیں اور پرانے والے ان کو دیکھیں، جس میں کہ پہلے جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں اس میں GSMIA ہے، جس میں کہ جنرل سیکیورٹی اینڈ انفارمیشن ایگریمنٹ، جس سے سیٹلائٹ کے ذریعے جو چاہے وہ پاکستان کی موومنٹ، چائنا کی موومنٹ امریکہ بتاتا رہے، یہ ایگریمنٹ ہے. ان کا لاجسٹک کے بارے میں، جس میں کہ گجرات کا انہوں نے پورٹ دے دیا ہے ان کو، ہمارے لیے دیکھیں نا ابھی سر کریک میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں پہلے سے ہوئی ہیں. تو اور بیکا جو ہے وہ سب سے ہمارے لیے زیادد ہے، بیسک ایکسچینج آف کوآپریشن ایگریمنٹ. تو اس میں اور پھر جو ابھی یہ ہوا ہے اس میں تو جوائنٹ ایکسرسائزز وغیرہ. تو میرے پاس کافی سارے اس معاملے میں وہ آرگومنٹس ہیں جس کے تحت ون کین آلویز فیل کوائٹ ولنریبل، اور اس کی ولنریبلٹی کو کاؤنٹر ہمیں کرنے کے لیے وہ اسٹیپ لینا ہوگا. اور اس میں کیا کرنا چاہیے؟ 3 ہی اسٹریم ہیں دنیا میں جو سب میجر ہیں. وہ ایک ہے کہ آپ اس کو ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کے تحت، اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو لیگل ڈپلومیسی جو میں نے پہلے ذکر کر دیا، اور تیسری ہے پبلک ڈپلومیسی، جس میں ہر قسم کی آپ کی انگیجمنٹ آتی ہے تاکہ آپ کے جو امیج اس وقت میں نے کہا کہ بام عروج پر پہنچا ہے تو اس کو صحیح معنوں میں ٹرانسفارم کر سکیں اپنے انٹینجیبل اہداف کو حاصل کرنے کے لیے.